ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرے ابا پولیس میں نوکری کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پولیس والے اچھے نہیں ہوتے، وہ رشوت لیتے ہیں، مگر ایسی باتیں کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ایسا کون سا محکمہ ہے جس میں کرپشن نہیں ہوتی اور سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ابا نے مثال قائم کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میری اماں بتاتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی عمر 23 سال تھی اور ابا کی 24 سال، اور ابا بے روزگار تھے اور نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جہاں بھی نوکری کے لیے جاتے وہ یہی کہتے کہ پہلے تم ہمارا خیال کرو، پھر ہم بھی تمہارے لیے کچھ سوچتے ہیں۔ اور ابا یہ کہہ کر اٹھ جاتے کہ اللہ کے فضل سے نہ میرے باپ نے کبھی مجھے حرام کھلایا اور نہ ہی میں اپنی اولاد کو حرام کھلاؤں گا، اسی لیے آپ اپنی نوکری اپنے پاس رکھیے، اللہ مجھے حلال کمائی نصیب فرمائے۔ تب وہ انٹرویو لینے والا آدمی بننے لگتا اور کہتا کہ اس دور میں حلال کمانا آسان کام نہیں ہے، جہاں بھی چلے جاؤ رشوت دیے بغیر تمہیں سرکاری نوکری نہیں مل سکتی۔ ابا نے کہا میں جو بھی کام کروں گا وہ بنا رشوت دیے ہی کروں گا، اور اگر نوکری نہ ملی تو میری قسمت، مگر میں آپ جیسے لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اور ابا گھر آ گئے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن اماں نے ابا سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا، جو روزی نصیب میں لکھی ہے وہ مل کر ہی رہے گی۔ اور ابا نے کہا جہاں بھی جاتا ہوں سب سے پہلے رشوت کے نام پر مٹھائی مانگی جاتی ہے، قابلیت کوئی بھی نہیں دیکھتا، مگر میں نے سوچ لیا ہے جو بھی نوکری ملی میں اپنے خدا کو گواہ بنا کر اپنے فرض کو پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ اور جو لوگ یہ کہہ کر مجھے اپنے آفس سے نکال دیتے ہیں کہ تمہارے جیسا آدمی کبھی نوکری کر ہی نہیں سکتا، ان کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی بھی ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو رشوت لیے بنا نوکری کرتے ہیں۔ اور اسی کوشش میں ابا نے جاری رکھی۔ ایک دن وہ گھر لوٹ رہے تھے جب راستے میں 2 لوگ ایک آدمی کو گھیر کر کھڑے تھے اور پیسے وغیرہ چھین رہے تھے۔ سب آس پاس سے گزر رہے تھے مگر کسی نے بھی اس آدمی کی مدد نہیں کی۔ تب ابا نے بڑی ہوشیاری سے ان دونوں چوروں کے پیچھے سے ان پر کسی چیز سے سروں پر وار کیا۔ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ دونوں چور سنبھل نہ سکے اور سر پکڑ کر گر گئے۔ تب وہ آدمی جس کو وہ لوٹ رہے تھے اس نے اپنی گاڑی سے موبائل اٹھایا، پھر پولیس کو کال کر دی۔ کچھ دیر میں پولیس بھی پہنچ گئی اور ان دونوں چوروں کو حراست میں لے لیا۔ تب اس آدمی نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا اتنے لوگ یہاں سے گزر رہے تھے مگر کسی نے خود کو خطرے میں نہیں ڈالا، مگر تم نے میری مدد کی۔ جب تک تمہارے جیسے لوگ اس دنیا میں ہیں اللہ کے فضل سے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس آدمی نے میرے ابا سے کہا کہ آئیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ ابا نے کہا میں نے آپ کی مدد کی، مجھے اس کا صلہ نہیں چاہیے۔ اس آدمی نے کہا تم واقعی خوددار اور نیک انسان ہو، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ اور پھر ابا گھر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد ابا کو پھر انٹرویو کے لیے بلایا گیا اور جب ابا کا نمبر آیا تو وہی آدمی پولیس یونیفارم پہنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب اس نے ابا کو دیکھا تو حیران ہو گیا اور کہا دیکھ لو اس کو کہتے ہیں قسمت، میں جانتا ہوں کہ تم ایک خوددار آدمی ہو اور اگر میں تمہیں یہ نوکری دے دوں تو تم سمجھو گے کہ میں نے تمہارے احسان کے بدلے میں یہ نوکری دی ہے۔ ابا نے کہا نیکی بھولنے کے لیے کرنی چاہیے، کیونکہ جو نیکی کو یاد رکھتے ہیں ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہونے لگتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنا احسان مند ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر میں اس نوکری کے اہل ہوں تو ٹھیک، ورنہ مجھے اجازت دیجیے۔ اب اس پولیس والے آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اہل ہوئے تو تمہیں محکمے والے کال کر کے بتا دیں گے۔ اس کے بعد ابا گھر آ گئے اور 1 ماہ بعد ابا کو لیٹر ملا اور پولیس میں نوکری مل گئی۔ جس دن ابا نے جوائننگ دینی تھی اس دن وہی پولیس والا جو خود اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس نے ابا سے کہا کہ تم اس نوکری کے لیے اہل تھے، اسی لیے آج یہاں ہو، اس کو احسان مت سمجھنا۔ اس دن میرے ابا بہت خوش تھے اور وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ بھائی کی تعلیم مکمل ہوئی تو انہیں بھی ایک بینک میں جاب مل گئی۔ اماں ابا ہم سب بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ابا کی سروس ختم ہونے میں 1 سال رہ گیا تھا۔ ابا نے میرا رشتہ خالہ کے گھر اور بھائی کا رشتہ اپنے ایک دوست کے گھر طے کر دیا، بس شادی کرنا باقی تھی۔ ابا کی اتنی عرصے کی سروس میں ابا نے گھر جائیداد کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ ان کے پاس جو موٹر سائیکل تھی وہ بھی نوکری سے پہلے کی تھی۔ ابا کہتے تھے جتنی میری تنخواہ ہے اس سے کھانے کو 2 وقت کی روٹی ملتی رہے وہ بھی غنیمت سمجھی جانی چاہیے۔ ایک دن ابا ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے ہائی وے پر ناکا لگایا ہوا تھا
جب ان کے سامنے کچھ لوگ زبردستی کچھ عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ابا نے جب چیکنگ کے لیے ان کو روکا تو ابا کے ساتھ ڈیوٹی پر موجود آفیسر نے کہا، آپ انہیں جانے دیں، یہ لوگ میری جان پہچان والے ہیں۔ ابا نے کہا، مجھے یہ لوگ کچھ مشکوک لگتے ہیں، اسی لیے ان کی چیکنگ کرنا لازمی ہے۔ ابا کو اپنے آفیسر کی بات پر شک ہو گیا، اسی لیے انہوں نے پہلے ہی اپنے سینئر آفیسرز کو اطلاع دے دی۔ ان میں سے ایک عورت نے ابا سے ہاتھ کے اشارے سے جوڑتے ہوئے مدد مانگی۔ ابا نے آدمیوں سے کہا کہ آپ لوگ گاڑی سے باہر نکلیں، مجھے آپ کی گاڑی کی تلاشی لینی ہے۔ وہ اغوا کار ابا سے الجھنے لگے اور کہنے لگے، پلیز ہمیں جانے دیں، ہمیں بہت جلدی ہے۔ ابا نے کہا، تم لوگ ان عورتوں اور بچوں کو جانے دو اور خود کو پولیس کے حوالے کر دو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ مگر وہ نہیں مانے۔ جب دور سے پولیس کی دوسری گاڑی آتی دیکھی تو وہ لوگ زبردستی بھاگنے لگے۔ جب ابا نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، اس کا ساتھی اسے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ جب ابا نے بھاگنے والے آدمی پر فائر کر دیا اور وہ وہیں موقع پر مر گیا، اور جس آدمی کو ابا نے پکڑا ہوا تھا، اس آدمی نے بڑی چالاکی سے ابا کی پستول کھینچ کر انہی پر گولی چلا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی گاڑی لے کر بھاگتا، دوسری طرف سے پولیس پہنچ گئی۔ انہوں نے اس بھاگنے والے اغوا کار کو پکڑ لیا۔ ابا کو لے کر جب تک ہسپتال پہنچے تو میرے ابا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ جو پولیس آفیسر ابا کے ساتھ آن ڈیوٹی موجود تھا، اسے بھی حراست میں لے لیا گیا۔ وہ کچھ مشکوک سا تھا اور جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو پتہ چلا کہ جو آدمی ابا کے ساتھ آن ڈیوٹی تھا وہ تو خود اغوا کاروں سے ملا ہوا تھا۔ مگر افسوس، جب تک سب پتہ چلا اب اس دنیا میں ابا نہیں رہے تھے۔ میرے ابا شہید ہو چکے تھے۔ ابا کے جانے کے بعد ہم سب پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں نے ہم بہن بھائی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ابا کے جانے کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بیمار رہنے لگی۔ اماں اور بھائی مجھے بہت سمجھاتے کہ یہ دنیا ہے، سب نے ایک دن چلے جانا ہے، تم خود کو سنبھالو، شاباش، تھوڑا سا کھا لو، دیکھو نا تمہاری وجہ سے میں نے اور اماں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ مگر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بھائی روتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اماں نے کہا، نتاشا بیٹی، ہماری نہیں تو اپنے ابا کی خاطر سنبھل جاؤ، تمہارے ابا کی روح کو کتنی تکلیف میں ہوگی۔ تب میں نے کئی روز بعد کھانا کھایا۔ یوں ہی 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک دن اماں نے کہا کہ تمہارا بھائی کچھ پریشان سا ہے، تم پوچھو، وہ تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ بھائی گھر آئے تو سیدھے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد اماں نے کہا کہ جاؤ اپنے بھائی سے کہو کھانا کھا لے۔ میں بھائی کے کمرے میں گئی اور بھائی سے کہا کہ اماں جان آپ کو بلا رہی ہیں۔ بھائی نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا کھا لو۔ میں نے کہا، بھائی کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ بھائی نے کہا، کچھ نہیں، بس میں تھک گیا ہوں، آرام کروں گا۔ اور اس دن پہلی دفعہ بھائی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ کچھ تو ضرور تھا، لیکن بھائی بتا نہیں رہے تھے۔ کافی دنوں سے اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ بھائی بینک جا رہے تھے۔ میں نے کہا، بھائی اماں کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ ڈاکٹروں کو دکھا دیں۔ بھائی نے کہا، مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، پھر کسی دن ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، تم اماں کو پیناڈول کھلا دو، اس کے کھانے سے اماں کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بھائی کے جانے کے بعد میں حیران ہو گئی کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے۔ بھائی پہلے تو ایسی بات نہیں کرتے تھے، اب تو جب بھی بات کرو اکھڑے لہجے میں ہی جواب دیتے ہیں۔ پھر ایک دن بھائی نے کہیں دعوت پر جانا تھا، مجھے کہا کہ میرے نئے والے کپڑے استری کر دو، لیکن مجھے یاد نہیں رہا۔ میں باقی کاموں میں مصروف رہی۔ جب بھائی گھر آئے اور کہا، نتاشا کپڑے میرے کمرے میں رکھ دو، تب میں کچن میں تھی، مجھے آواز سنائی نہ دی، اور بھائی نے جب باہر آ کر دیکھا تو کپڑے نہیں رکھے تھے۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب بھائی اتنے غصے میں آ کر بولے، بہری ہو گئی ہو کیا؟ آواز سنائی نہیں دیتی؟ کب سے آوازیں دے رہا ہوں، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، بھائی وہ تو مجھے یاد نہیں رہا استری کرنا، بھول گئی تھی۔ بھائی نے کہا، باقی سب یاد ہے، کیا بنایا، کیا کھایا، اگر یاد نہیں تو بس یہی یاد نہیں جو میں نے تم سے کہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی قسم سے مجھے یاد نہیں رہا، اب جانتے ہیں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بھائی غصے سے بولتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ میں نے اماں سے کہا، بھائی کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنے خفا رہنے لگے ہیں؟ اماں نے کہا، کچھ نہیں، ویسے ہی اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہوگا، تم ٹینشن نہ لو، گھر آئے گا تو میں خود بات کروں گی۔ ابا کے جانے کے بعد گھر میں بہت عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ بھائی بات بات پر مجھ سے اور اماں سے الجھ پڑتا تھا، حالانکہ پہلے تو بھائی ایسے نہیں تھے۔ ہماری چھوٹی سی تکلیف پر بھائی کام چھوڑ کر آ جاتے۔ اماں بیمار پڑی، بخار میں سلگ رہی تھی، مگر بھائی کو پرواہ نہیں تھی۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ہمارے گھر کو۔
मैं खुद अम्मा को लेकर डॉक्टर के पास गई। मैंने भाई को कॉल की और अम्मा की तबीयत का बताया कि डॉक्टर के पास ले आई हूँ, आप आ जाएं। तो भाई कहने लगे कि मैं मसरूफ़ हूँ, तुम अम्मा को लेकर घर चली जाओ। भाई से बात करते वक्त मुझे किसी और की भी आवाज़ आई थी, जिसे पहचानने में मुझे देर नहीं लगी थी, और वो आवाज़ मेरी ममाने की थी। भाई वहाँ क्या कर रहे थे और मुझसे झूठ क्यों बोला? भाई तो जानते थे कि मामू ममानी ने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। वो तो हमें अच्छा ही नहीं समझते थे। अब्बा के जाने के बाद भी आकर हमारी खबर नहीं ली थी, बल्कि एक रोज़ हमारे घर आकर मामू ममानी ने अम्मा से 3 लाख रुपए मांगे थे। अम्मा ने कहा कि इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आए? तब मामू कहने लगी, क्यों, तुम्हारा मियाँ पुलिस में था और पुलिस वालों को तो ऊपर की कमाई बहुत आ जाती है। अम्मा ने कहा, बस बहुत हुआ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने कभी हराम का एक पैसा नहीं कमाया, और आप क्या जाने हलाल हराम में फ़र्क। आपने तो खुद सारी ज़िंदगी बीवी की जी हजूरी की और दूसरों को धोखा देने में गुजार दी। मामू हमें बुरा भला कहते हुए चले गए, और तब से मामू ने हमारे घर आना छोड़ दिया, और आज भाई उन्हीं के घर बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि मेरा वहम हो, और मेरा भाई जो कभी हम पर जान देता था वो हमसे बेगाना सा लगने लगा था। और इसी टेंशन में अम्मा बीमार पड़ गई थी। चंद दिनों में अम्मा की तबीयत संभली तो भाई ने एक दिन आकर कहा कि मैं मामू की बेटी रिहाना से शादी करना चाहता हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। अम्मा ने कहा कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे अब्बा ने अपने दोस्त की बेटी से कर दिया है, और तुम्हें बता भी दिया था। इस वक्त तो तुम राजी थे, अब कैसे अपने अब्बा की बात को झुठलाने लगे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगी। आज ही जाकर इनसे शादी की तारीख लेके आती हूँ। वो कब से मुंतज़िर हैं, कई दफ़ा पूछ चुके हैं कि कब तक शादी की तैयारी करेंगे। मैं अब मज़ीद देर नहीं करूँगी। इस वक्त तुम्हारे अब्बा ने जो भी किया था तुम्हारी रजामंदी से किया था, मगर भाई ने साफ मना कर दिया कि मुझे मामू की बेटी रिहाना से ही शादी करनी है। अगर आप साथ ना गई तो फिर नताइज की जिम्मेदार आप खुद होगी। मैं रिहाना से शादी का वादा कर चुका हूँ और मोमानी भी राजी हैं। मोमानी तो कहती हैं कि अपनी अम्मा को ले आओ, तो वो तो आपकी राह देखती हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, और पता नहीं आप मोमानी को अच्छा क्यों नहीं समझती। अम्मा ने कहा, ठीक है, अच्छी तरह सोच लो। तुम जानती हो कि तुम्हारी मामी कुछ अलग तबीयत की है, कल को तुम्हें पछताना ना पड़े, फिर ना कहना कि माँ ने रोका नहीं था। भाई ने कहा, आपको नहीं चलना मेरे साथ तो ना चलें, लेकिन इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और अम्मा बहुत परेशान थे। कहाँ हमारा इतना हंसता बसता घर था, मगर अब घर अजीब सा लगने लगा था, और दिन ब दिन हालात बिगड़ने लगे थे। भाई ने मामू की बेटी से शादी कर ली। अम्मा ने भाई को बहुत समझाया, मगर वो नहीं माने और अपनी जिद पूरी कर ली। मामू की बेटी रिहाना अपनी माँ की तरह बड़ी चालाक थी। भाई के सामने तो बहुत धीमे लहजे में बात करती, मगर जैसे ही भाई घर से जाती तो भाभी का रवैया अम्मा के साथ अजीब हो जाता। मगर मैंने जो बात नोट की थी वो बड़ी अजीब थी। अब अम्मा रोज रात को भाई के कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकती। मुझे अम्मा की यह हरकत बहुत बुरी लगती। माँ से पूछती तो वो मुझे कुछ न बताती, मगर मेरी खाला को हर बात बताती और उन्हें कहती कि तुम जल्दी से आ जाओ। अम्मा हर वक्त परेशान रहती और अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती कि अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, और मुझे कहती कि तुम्हारा भाई रात को जो हरकतें करता है तुम ना देखना, तुम्हारे भाई पर खुदा का कहर नाजिल होगा। मैं अम्मा की बात सुनकर कांप जाती। अब भाभी कई दिनों से भाई को इस बात पर उकसा रही थी कि अपनी बहन की शादी मेरे भाई से कर दो, और भाई तो वैसे भी वही कर रहे थे जो भाभी चाहती थी। भाई ने अम्मा से कहा कि नताशा के लिए ये रिश्ता बहुत बेहतर है, मगर अम्मा ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह बहुत पहले इसके खाला के बेटे से कर चुकी हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी बीवी ने अंधा किया हुआ है, तुम्हें तो अपनी माँ बहन नजर नहीं आती। अब मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे फूलों जैसी बेटी तुम्हारी बीवी के कामों बोझ तले दब गई। तुम्हारी बीवी सारा दिन कमरे में पता नहीं क्या करती रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। मैं बीमार हूँ, ये मुझे संभाले या तुम्हारी बीवी को। भाई ने कहा, अम्मा बस कर दी, आप तो शुरू से ही रिहाना के खिलाफ थी, अब इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। अम्मा ने कहा, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगे। भाई ने अम्मा की बातें अनसुनी कर दी और कमरे से बाहर निकल गए। मेरी अम्मा हर वक्त मुझे अपने साथ रखती, भाभी के करीब भी न जाने देती। अचानक एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। उन्हें मेरी शादी की फिक्र सताने लगी, लेकिन
وقت نے انہیں اتنا موقع نہ دیا، لیکن مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے مری کہ اپنے بھائی سے دور رہنا اور رات کمرہ لاک کر کے سونا اور بھابھی کو اندر نہ آنے دینا۔ میں ایسا ہی کرتی۔ ابھی اماں کو گزرے ایک ماہ بھی نہ ہوا تھا جب ایک دن اچانک بھابھی درد سے چلانے لگی۔ میں غلطی سے دروازہ کھول کر بھابھی کے کمرے میں چلی گئی، لیکن پھر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے اندر جاتے ہی بھائی نے دروازہ بند کر دیا اور بڑی عجیب آواز میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکنا شروع کر دیا۔ میں دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی ہی تھی کہ اچانک اپنی خالہ سے ٹکرا گئی۔ خالہ کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ اس عورت نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا، تبھی بھابھی عجیب آواز میں کہنے لگی، بوڑھی عورت کیوں میرے ہاتھوں مرنا چاہتی ہے؟ چلی جا یہاں سے، اور نتاشا تیری شادی تو میں اپنے بھائی سے کروا کے ہی رہوں گی۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ اس وقت بھائی بھی گھر آ گئے۔ بھائی بھی سب جان چکے تھے وہ بوڑھی عورت کوئی اللہ والی تھی۔ اس نے ایک دائرہ لگایا، مجھے، خالہ اور بھائی کو ایک تعویذ پکڑایا اور کہا کہ اسے چھوڑنا مت، اور اونچی آواز میں پڑھنے لگی۔ بھابھی عجیب آواز میں اس پیرنی سے کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے میری ماں نے جو کہا تھا میں نے وہی کیا۔ مگر وہ بوڑھی عورت کچھ پڑھ کر میرے بھائی پر پھونکتی جا رہی تھی اور کہنے لگی، نتاشا کی ماں کو مارنے والی یہی عورت ہے، انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، اس لڑکی ریحانہ نے تعویذوں کے ذریعے ان کی جان لی ہے، اس کے لیے لیموں کو کاٹ کر اس میں تعویذ رکھ کر سوئیاں لگائی تھی، اور ان لیموں کا رس نکال کر یہ اپنے شوہر کو پلاتی رہی ہے۔ اس کے دل اور دماغ کو باندھا گیا تھا تاکہ یہ اپنے گھر والوں سے نفرت کرے اور اس سے محبت کرے۔ اچانک بھابھی روتی ہوئی بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہر بات بتانے لگی۔ اصل میں میری مومانی پورے خاندان میں جادوگرنی مشہور تھی۔ انہوں نے تعویذوں کے ذریعے میرے بھائی کو اپنے قابو میں کیا اور پھر اپنی بیٹی سے شادی کروا دی۔ اب میری بھابھی روز رات کو کمرے میں ایک تعویذ چلاتی تھی تاکہ میرا بھائی ان کی مٹھی میں رہے اور اس گھر پر صرف میری بھابھی کی حکومت ہو۔ بس خالہ نے آنے میں دیر کر دی۔ کاش وہ میری ماں کے مرنے سے پہلے آ جاتی، مگر آج جب وہ گھر آئی تو سب حقیقت کھل چکی تھی۔ میرے بھائی پر سے سب اثرات ختم ہو گئے تھے۔ بھائی نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب بھائی دور تھے، خالہ میرے پاس بیٹھی تھی۔ خالہ نے کہا، بس سب ٹھیک ہو گیا ہے، تم پریشان نہیں ہو۔ میں خالہ کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ہمارے اپنوں نے ہم پر ہی ظلم کیا تھا۔ کیا ملا ان کو میری ماں کو مجھ سے چھین کر؟ کیا بگاڑا تھا میری ماں نے ان کا؟ ان لوگوں کا یوں میرے پیاروں کو مجھ سے چھیننے میں کیا سکون تھا؟ پھر میں نے خالہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ تب خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں یہ حقیقت جان گئی تھی۔ اس نے مجھے فون کر کے یہاں بلایا تھا، مگر ٹکٹ دیر سے ملنے کی وجہ سے میں وقت پر نہ پہنچ سکی۔ بھائی ابھی تک رو رہا تھا، مگر اب وقت گزر چکا تھا، لیکن اس میں بھائی کا بھی قصور نہیں تھا۔ یہ جادو انسان کو اس کے بس میں نہیں رہنے دیتا۔ انسان وہی کرتا ہے جو جادو تونے والے کہتے ہیں۔